الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وقال تبارك وتعالى وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جناب رمیز صاحب سابق صدر اسٹیٹ کے ایس اے او کے صدر ذیشان صاحب اور اسماعیل صاحب، مولانا آدم صاحب، سعید اسماعیل صاحب ناظم علاقہ اور خواتین ذمہ داران اور یہاں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف لائے ہوئے تمام ہی حضرات و خواتین، نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا نہایت اہم موقع آپ کے سامنے انشاءاللہ موجودہ حالات میں مستقبل کا راستہ ہمیں کیسے نکالنا ہے اور کیسے اس کے لیے کام کرنا ہے، اس سلسلے میں قیمتی رہنمائی امیر جماعت اور ہمارے دیگر ذمہ داران آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. میرے ذمہ یہ عنوان کیا گیا ہے کہ ان حالات کا، ان آزمائشوں کا، ان چیلنجز کا ہمیں کس نقطہ نظر سے، کس مومنانہ شان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے آغاز کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، حق و باطل کی یہ کشمکش روز اول سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی. چنانچہ آزمائشیں، مشکلات، مخالفتیں اہل ایمان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ کہ لَتُبْلَوُنَّ، یعنی تمہیں ضرور بضرور آزمائشیں، ابتلا اور امتحان پیش آ کر رہیں گے تمہارے جان اور مال میں. اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جو بات ابھری ہوئی ہے، یعنی یہ اسلاموفوبیا کا ماحول، مسلمان اور اسلام کے سلسلے میں بڑے وسیع پیمانے پر پھیلائی گئی غلط فہمیاں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. ایک جھوٹا پراپیگنڈا ہے، ایک اسموک اسکرین ہے جو اسلام کی اصل تصویر کو مسخ کرنے کے لیے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ نہ ہونے کے لیے آج کھڑی کی گئی ہے. اور لوگ مشکلات کو، آزمائشوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہوں گے، مگر ایک مومن کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم آزمائشوں کے حکمت کو جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. ایڈورسٹی برنگز آؤٹ دی بیسٹ ان اے پرسن، یعنی مشکلات اور آزمائشوں ہی کے درمیان ہمارا نکھار، ہماری اٹھان اور ہمارے اخلاق کا احیاء ممکن ہوتا ہے. آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ آزمائش اور فتن تو ایک مستقل سنت ہے جو ہر دور میں جاری و ساری رہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں صادق الایمان کون ہیں اور کون اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور بس ایک خواہش یا ایک ارمان رکھتے ہیں کامیابی کی یا جنت کے حصول کی. جنت کا داخلہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. اسی طرح وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. کون منافق ہے اور کون مومن ہے، یہ فرق کرنے کے لیے، اور پھر طیب اور خبیث میں فرق کرنے کے لیے، اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. نیک اور بد میں تمیز کرنے کے لیے، وفادار اور غیر وفادار میں تمیز کرنے کے لیے. وَيَتَّخِذَ اللَّهُ الَّذِينَ
ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذ اللہ ورسولہ ولا المؤمنین ولیجا. کون اسلام کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے، اہل ایمان کے ساتھ زیادہ وفادار ہے اور کون اس سلسلے میں کمزور پڑتا ہے؟ تو آزمائشیں اس مقصد کے لیے، ہمارے اپنے اخلاق کو نکھارنے کے لیے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اہل ایمان کی تمحیص اور تربیت اور تزکیے کے لیے اور کافروں کا مٹھ مارنے کے لیے، ان کو ناکام بنانے کے لیے آزمائشیں آتے ہیں. چنانچہ حالات کی یہ تنگنائیاں، اور اس وقت کون انکار کر سکتا ہے اس بات سے کہ مسلمان مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو والی بات. ساری دنیا میں، ارض فلسطین میں، خود ہمارے ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. مگر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم کیا حالات کا رونا روئیں گے یا پھر دنیا کے لیے رہنمائی کا، قیادت کا اپنا فریضہ نبھائیں گے؟ اپنے داعی ہونے کے مقام کو پہچان کر اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے یا پھر دوسروں کے پیچھے اسی طرح چلتے رہیں گے؟ یاد رکھیے، اگر ہم داعی نہ بنے تو یہ وہ مشہور بات ہے جو جناب ابراہیم سعید صاحب اکثر کہا کرتے تھے، اگر تم داعی نہیں بنو گے تو مدعو بننے پر آپ اپنے آپ کو مجبور پاؤ گے. آج مسلمان اپنے صحیح مقام کو بھول کر کس طرح مختلف لوگوں کے پیچھے، مختلف خیالات میں منتشر اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے آج مسلمان جو ہم کو نظر آتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصل مقام کو پہچانیں. کانپتا ہے تیرا دل اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. یہ ہمارا اصل مقام ہے. ہم دنیا کے منتخب وہ گروہ ہیں، امت ہیں جس کا کام دنیا کی رہنمائی کا ہے. آج دنیا میں ظلم ہے، اندھیرا ہے، ناانصافی ہے، جنگ و جدل ہے، تقسیم ہے، امیر و غریب کا تفاوت ہے، طبقاتی کشمکش ہے. وہ حکمت ناز تھا جس پر خیرتمندان مغرب نے اپنی حکمت، اپنے فلسفے، اپنے قوانین، اپنے اصول، اس کا بہت ڈنڈورا پیٹا. مگر اس کا اصل چہرہ فلسطین کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ بے نقاب ہو کر ہمارے سامنے ہے. وہ حکمت ناز تھا جس پر خیرتمندان مغرب کو ہوس کے پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے. یہ ہوسرانی ہے، یہ سیلفشنس ہے، یہ میٹیریلزم ہے، یہ اخلاقی پستی ہے اور انسان کا حیوان کی سطح پر گر جانا ہے، جس کا نتیجہ ہے اس جنگ و جدل اور بدامنی اور بے اطمینانی کی جو صورتحال ساری دنیا میں پائی جاتی ہے، یہ اس وجہ سے ہے. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. مستقبل ہمارے لیے تابناک ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی فکر کریں. تو سمجھتا ہے یہ سامہ ہے دل آزاری کا، یہ جو حالات ہم پر بیت رہے ہیں، تو سمجھتا ہے یہ سامہ ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا، ہمارے استقلال کا، استقامت کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپانے کا اور صبر آزما جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا. یہ امتحان ہے جو اس وقت ہمیں یہاں درپیش ہے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. یہ ہمارا اصل مقام ہے. آج کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کے شمع جلانا اور لوگوں کی رہنمائی کا کام انجام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ حالات سے مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. مایوسی اور مرعوبیت یا اشتعال یا تشدد ہمارا راستہ نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے دل سے اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمیں حالات کو سمجھنا چاہیے اور ایک پختہ عزم لے کر یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم،
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ چنانچہ ان صفات سے اپنے آپ کو لیس کرتے ہوئے اس پختہ یقین کے ساتھ کہ کل ہماری ہونے والی ہے، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ چنانچہ آئیے اس موقع پر ہم حالات کا رونے کے بجائے اور اس میں کمپرومائزز کا، مصالحتوں کا اور عافیت کے گوشے تلاش کرنے کے بجائے جو ایک بہترین نظام ہمارے پاس ہے اس کو خود سمجھنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے اور ان آزمائشوں کا مقابلہ ہمت کے ساتھ، عزم اور حوصلے کے ساتھ کرنے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ اولو العزم لوگوں کے کام ہیں، یہ اونچے عزم اور حوصلے کے کام ہیں، صبر اور حکمت۔ وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، پوری تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں اور ان کے ساتھ ربیون نے مل کر جد و جہد کی۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مشکلات آئے وہ اس سے کمزور نہیں پڑے، پس ہمت نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، ضعف اور کمزوری انہیں لاحق نہیں ہوئی۔ اور استحکام یعنی باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، سرنگو ہونا، کمپرومائز کرنا۔ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں اونچا اٹھ کر بڑے حوصلے کے ساتھ، ایک اونچے ویژن کے ساتھ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ کام بھی ضروری ہے کہ موجودہ حالات، موجودہ نظام کے تحت جو کچھ بھی ممکن ہو، انصاف اور حقوق کی جو جد و جہد بھی ہمیں انجام دینی ہو اسے بھی ہمیں بجا لانا ہے۔ مگر اصل بات تو یہ ہے کہ یہ انصاف اور یہ امن اور یہ دنیا و آخرت کی کامیابی توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی نظام میں مضمر ہے۔ چنانچہ اپنے اس انفرادیت کو، اپنے اس اعلیٰ مقام کو سمجھ کر اس نظام کے برپا کرنے، اس کا تعارف کرانے اور اس کی برکتوں میں ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو سمیٹنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔